خواب کی کیا حقیقت ہے؟ ایسے خواب جو خواب میں آپ کو اشارہ ہو رہا ہو کہ آپ کوئی ذبیحہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں یا پھر کسی کی طرف سے کوئی ذبح کر رہے ہیں، دمبا بکرا، تو اس کو کس طرح سے دیکھا جائے؟ دیکھیں، خواب کی جو حقیقت ہے نا، خواب کا جو معاملہ ہے یہ شریعت کے اندر اس کے بہت سے مختلف پہلو ہیں. صحیح. یعنی بہت سے خواب ایسے ہوتے ہیں جس کو قرآن کریم میں جیسے آتا ہے نا، قالوا اضغاث احلام، کہ بہت سے خیالات ایسے ہوتے ہیں، انسان دن میں جو چیز سوچ رہا ہوتا ہے، کر رہا ہوتا ہے، جس میں انوالو ہو رہا ہوتا ہے، وہی چیزیں اس کو رات کو خواب میں نظر آ رہی ہوتی ہیں. مگر یہ تو حضرت یوسف کے دشمنوں نے بلکہ ان جادوگروں نے کہا تھا کہ یہ تو اقلام ہے. بالکل ایسا ہی. لیکن اگر خواب کی حقیقت کا شریعت کے جہت سے مطالعہ کیا جائے نا، دیکھا جائے تو شریعت نے خواب کو کسی حد تک اہمیت دی. حدیث میں اس کو مبشرات قرار دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نبوت تو ختم ہو گئی لیکن مبشرات باقی ہیں. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے انسان کو کوئی خبر دے دیتے ہیں. اچھا. لیکن خواب کے بارے میں یہ یقینی طور پر کبھی نہیں کہا جا سکتا، نہ تو اس سے کوئی شریعت کا حکم ثابت ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر نماز فرض ہے، اب اگر کسی کو خواب آ جاتا ہے کہ بھئی تمہیں نماز معاف ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ نہیں ہو. تو خواب کے حوالے سے یہ کہ انسان اس میں یہ دیکھے کہ ایک تو جو خواب کی تعبیر بتانے والے اس کی جو ماہرین ہیں وہ یہی بتاتے ہیں، اور حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ جو سب سے سچا خواب ہوتا ہے وہ سحری کے وقت کا جو خواب ہوتا ہے، جو انسان اس وقت دیکھے، اس کے بارے میں اس بات کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں کہ یہ خواب سچا ہوگا یا یہ جیسے اس کو نظر آیا اس سے کوئی اس کو خوشخبری دی جا رہی ہوگی. لیکن اپنی زندگی میں انسان کو اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے کہ بہت زیادہ انسان اگر اسی پر زور دے اور اسی پر اپنی ساری زندگی کا دار و مدار رکھ لے کہ بس مجھے یہ خواب نظر آ گیا تو یہ ہو جائے گا، یہ نظر آ گیا تو یہ ہو جائے گا، انسان کو زیادہ اپنے اعمال پر، اپنے کردار پر، اپنی جو پریکٹیکل لائف ہے اس کو دیکھے. ساتھ ساتھ اگر کوئی ایسا خواب نظر آتا ہے جس میں اس کو کوئی اچھی خوشخبری یا کوئی اچھا پہلو نظر آتا ہے تو خواب کے بارے میں یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ یہ ہر کسی سے ذکر نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ خواب کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایک لٹکی ہوئی چیز ہوتی ہے، جو آپ نے جس کو بتایا اس نے جو تعبیر بتائی وہ اس طرف گر جاتی ہے، جو اس کی زبان سے نکل گیا اس کی تعبیر ویسے ہو جاتی ہے. تو ہمارے ہاں لوگ یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، میں نے یہ خواب دیکھا، یہ خواب دیکھا ہے. تو اس میں آپ کسی عالم کے پاس یا ایسے ہر عالم کو بھی خواب کی تعبیر کا نہیں پتا ہوتا اور ہر عام آدمی کو بھی نہیں پتا ہوتا. یہ ایک الگ فن ہے مستقل. بہت سے تمسخر کرنے والے لوگ کیا کہتے ہیں کہ علامہ اقبال نے اپنا خواب چونکہ سب کو بتا دیا اس لیے خواب بتانا نہیں چاہیے، تو اس لیے جو ہے وہ آج مشکلات کا سامنا. یہ بھی ایک مذاق